السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج ہم ویکلی راؤنڈ اپ کریں گے ہر جمعے کے روز کی طرح، اور آج بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ جو ایک پہلی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کے بیانات کے حوالے سے ہی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں۔ عمران خان صاحب کچھ بات کرتے ہیں، پارٹی کی طرف سے کچھ مختلف بات آتی ہے، اور ہمارے پروگرام میں آج یہ بھی موضوع بحث ہوگا جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی بڑی غیر معمولی قسم کی سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کی بات، جنہوں نے آرمی چیف کی تقرری کو اپنا ٹاپ ایجنڈا ایک بار پھر سے 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رکھا ہوا ہے۔ کچھ صحافیوں سے بھی ملے اور اپنے جو لانگ مارچ ہے اس سے بھی بدستور ویڈیو لنک سے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایک تو بات دہرائی جو صحافیوں سے ملاقات میں، اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جس کو آرمی چیف لگائے گا اس سے توقع کرے گا کہ وہ ان کے خلاف کیسز ختم کریں۔ ایک یہ بات دہرائی خان صاحب نے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، جو خبروں کی حد تک بات ہے، اس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ لوگ جو حکمران ہیں یہ مسلح افواج کو پنجاب پولیس کے برابر لانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی تجویز بھی دے دی خان صاحب نے کہ آرمی چیف کی تعیناتی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے طرز پہ ہونی چاہیے، اسی طریقہ کار سے ہونی چاہیے۔ ڈان نیوز کے جو نمائندے ہیں ریاض الحق، انہوں نے کچھ دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، جس کے تحت آرمی ایکٹ کا جو سیکشن 176 ہے اس کی ذیلی شق 2A کو میں جو ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے اس کے ساتھ ریٹینشن برقرار رکھنے کا لفظ ڈالا جائے گا۔ اور اس ترمیم کے بعد یہ جو لیگل شخصیات ہیں وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ آرمی چیف یا کسی بھی سینئر فوجی افسر کو جو کہ جلد ریٹائر ہونے والا ہو اسے آئندہ احکامات تک فرائض جاری رکھنے کا ایک لائن کے اندر کہہ سکتے ہیں، اس میں اور کوئی پروسیس نہیں ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے اس بات کے اوپر اس طرح سے تبصرہ کیا کہ یہ جو ہے ان کالڈ فار ہے، یہ جو میڈیا کے اوپر ہائپ دی جا رہی ہے یہ بڑی بے وقت کی باتیں ہیں، اس آرمی ایکٹ سے کوئی بڑی تبدیلی کے ذریعے اس پہ کوئی غور نہیں ہو رہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہا گیا تھا ایس سی پی کی طرف سے کہ یہ ریویو کیا جائے ریلیونٹ کلازز کو۔ بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے اس کے حوالے سے جو تبصرے ہیں وہ یہ ان کو کرنی چاہیے اس قسم کی باتیں، یا وہ پورے معاملے کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دوسری طرف ان کی جماعت اور صدر مملکت بڑے واضح الفاظ میں آج انہوں نے کہا، اور یہ اس کو ہم ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ ایک قدم آگے بڑھا ہے، اس میں صدر مملکت نے کہا کہ ان کے پاس جو بھی معاملہ آئے گا وہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ اور فواد چودھری نے بھی ریپیٹ کیا کہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کے اندر کوئی معاملہ کوئی مشکلات نہیں ڈالیں گے۔ یہ ہمارا آج ٹاپک آف ڈسکشن ہو، خان صاحب کو آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے تمام باتیں کرنی چاہیے یا نہیں۔ اور دوسری بات، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جو غیر معمولی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا حکومت عمران خان صاحب کا مارچ راولپنڈی آنے سے پہلے ہی کوئی معاملات جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دونوں ایشوز کے اوپر ہمیں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور نسیم صدیقی صاحب بھی ہماری آج کی خصوصی دعوت کے اوپر آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سولنگی صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو موضوعات ہے آغاز میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے کر لیتی ہوں، کیونکہ تو آپ ہماری کوئی رہنمائی بھی فرمائیں گے اس کے اوپر۔ خان صاحب کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، یہ میرا انالیسز ہے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے کے اوپر۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ لگائیں گے یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، اور یہ جس کو لگائیں گے وہ بھی کرپشن بچانے کے لیے ان کے آئیں گے۔ ساتھ ہی آج انہوں نے تبصرے میں یہ بھی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب نے تو جس کو بھی لگایا اس سے بعد میں ان کو مسائل ہو گئے۔ ساتھ ہی ان کی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے اور صدر مملکت بھی کہہ رہے ہیں کہ سمری ہم روکیں گے نہیں، کچھ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ آپ اس کو کیسے اینالائز کریں گے؟ دیکھیں، اب سب بات یہ ہے کہ یہ ایک روٹین کا پروسیجر تھا، جو بھی آرمی چیف کا ٹینور ختم ہوتا ہے اس کے 2 ہفتے پہلے، 1 ہفتہ پہلے 4-5 نام جاتے ہیں ڈیفینس منسٹری کو، اور وہاں پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، ہی کین اپوائنٹ ہم۔ یہ سوچنا کہ جو پرائم منسٹر جو لگائے گا، لیٹ سے یہ شہباز شریف لا رہے ہیں، ہی ول بی لوئل ٹو دا فرسٹ پاکستان ملٹری، نمبر 2 پاکستان کی عوام، 3 پاکستان کی سوورینٹی، انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹ، اینڈ ریاست پاکستان کے ساتھ جو آئین قانون میں ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ضیاء الحق نے تو وہ ساری چیزیں اتنی ایگزامپلس ہیں، تو یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ پھر آپ نے اس کو اننیسیسری کنٹروورشل بنا دیا، دیٹ از ویری انفیئر۔ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کہیں۔ آپ نے انڈیا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، پتہ چلتا ہے کون آ رہا ہے، بس ٹائم پہ آیا پروموٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے ملٹری کے اندر اس کے بڑے ریپریکشن ہوتے ہیں، بیکاز یہ ایک کمانڈ ہوتی ہے ٹروپس کی، مورال آف ٹروپس افیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے لوگ انفارمیشن روم بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹروپس ہمارے چیف کے بارے میں، آرمی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اٹ افیکٹ دا مورال، اور یہ سیریس افیکٹ کرتا ہے آپریشنس کے اوپر۔ اس لیے اس کو کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں تھی، جو روٹین میں آ رہا۔ ایک ہے کہ
اوبیسلی اس طریقے سے جانا پرائم منسٹر کا انگلینڈ جانا, وہاں جا کے بات کرنی, دیر اس کے ریزن ہے کہ بھائی ہی از وانٹیڈ ان دا کنٹری, پاکستان میں نہیں آئے ہوئے ہیں, ان پہ کیس بنا ہوا ہے, تو آپ ڈسکریٹلی مشورہ کر لو بٹ ڈونٹ میک اٹس اوبیس نہیں کریں آپ. یہ جس کی وجہ سے زیادہ شور, عمران خان نے بھی شور مچانا شروع کر دیا, تو آئی تھنک ہوپ فلی ود ان 3-4 days اٹ شوڈ بی فائنلائزڈ, اور نام پتہ چلے گا جو ہی پتہ, میرے خیال میں آدھی تو ٹینشن جو ہے ختم ہو جائے گی, اور جو ہی آئے گا اس کے بعد دیکھنا ہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا مارچ, ہاؤ دیز تھنگز آر ہینڈل. یہ اب گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ مل رہے ہیں اسحاق ڈار کیا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے لیے مل رہے ہیں اپنے گروپ میں, یا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے مل رہے ہیں. دیٹ از اے بگ کوسچن. یہ ہم ان کی جو ملاقاتوں کی تفصیلیں اس حوالے سے بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. سولنگی صاحب, اب یہ جو بات بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہی ہے, ایک تو اگر عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی اس سارے معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں, تقریباً ہر ہی چیز کو ان کی طرف سے متنازع بنایا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف حکومت بھی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. ایسے وقت میں پرائم منسٹر صاحب لنڈن بھی جاتے ہیں, وہاں سے آپٹکس بھی نظر آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں جو سینئر ترین ہوگا وہ لگ جائے گا, تو اس سے بظاہر جو خان صاحب شکوہ کرتے ہیں اسی کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرتی ہوئی گورنمنٹ نظر آتی ہے. ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, لیکن آپٹکس کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتی گورنمنٹ, نیریٹو کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتی, کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, اور یہ آرمی ایکٹ کا معاملہ بھی اس وقت چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج جو خان صاحب نے نئی جو پھل جھڑی چھوڑی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. خان صاحب نے آج کہا کہ چیف جسٹس کی طرح سے جو سینئر جج جیسے چیف جسٹس بن جاتا ہے, اس طرح سے سینئر موسٹ کو جو ہے وہ آرمی چیف لگ جانا چاہیے. یہ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ صاحب بات کر رہے ہیں جو 7 مہینے پہلے تک ملک کے وزیر اعظم تھے. تو 3.5 سال جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ اتنا شاندار خیال جو آج آپ کو آیا ہے زمان پارک میں بیٹھ کر, وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیوں نہیں آیا؟ آپ نے کیوں نہیں قوانین بدلے؟ آپ نے کوئی کوشش کی ان کو بدلنے کی؟ اگر آپ سوائے سیاست کرنے کے اور کوئی اگر آپ کا مقصد نہیں ہے, اور سیاست بھی وہ جو کہ ہر چیز کو متنازع بنائے, میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک خامخواہ وہ اس کو ایک معاملہ بنا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی خان صاحب نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, آج کریں کہ سینیارٹی پہ ہونا چاہیے. اور میرٹ کیا ہے؟ خان صاحب نے کبھی بتایا کہ کیا میرٹ ہے؟ ان کی میرٹ تو ہم دیکھ چکے ہیں, بزدار کی شکل میں, زلفی بخاری کی شکل میں, شہریار افریدی کی شکل میں, محمود خان کی شکل میں. جس طریقے سے انہوں نے بیوروکریسی کو اوپر نیچے کیا, 5-6 دفعہ چیف سیکرٹریز اور آئی جیز بدلے, 4 دفعہ 3 دفعہ وزیر خزانہ بدلا, چیئرمین FBR بدلا, تو کس میرٹ کی خان صاحب بات کریں؟ میرے تو سمجھ سے بالکل اوپر ہی گزر گئی ہے. یہ درست ہے کہ جو ان کی جو ٹرول بریگیڈ ہے PTI کی, وہ مسلسل عمل میں ہے, لیکن وزیر اعظم اگر مصر سے ہوتے ہوئے وہاں گئے اور 2-3 دن وہاں ٹھہرے, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ سینئر موسٹ کو ہم لگائیں گے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ سینئر موسٹ لگائیں گے. حکومت کی طرف سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. اور یہ جو آج انہوں نے پھل جھڑی چھوڑی ہے, اس پر کوئی اور کسی دن پروگرام رکھیں. میرے خیال میں تو سینئر موسٹ کا چیف جسٹس کی طرح سے اصول نہیں بننا چاہیے. اس سے آرمی کے ادارے کو بہت نقصان ہوگا, کیونکہ آپ کو کئی سال پہلے پتہ چل جائے گا کہ کون آرمی چیف ہے. اور ہمارے ملک کے اندر جو ریشہ دوانیاں اور سازشیں ہوتی ہیں, اس میں وہ آدمی ایسے ہوگا کہ ٹارگٹ آن دا بیک, اس کے خلاف پہلے سے سازشیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے یہ اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کسی اور دن جب آپ پروگرام کریں گی تو بات کریں گے. ضرور اس پہ بات کریں گے. تو صدیقی صاحب آپ بھی کچھ اس کے اوپر بات کریں, جو آئیڈیا خان صاحب نے فلوٹ کیا ہے کہ جس طرح چیف جسٹس کی تقرری ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ میرٹ کی بات بھی ابھی سولنگی صاحب کر رہے تھے. خان صاحب کا شکوہ یہ بھی ہے, اور دوسری طرف سے بھی شکوہ یہ بھی ہے کہ اپنی قانون سازی کے لیے بھی اداروں کو کال کی جاتی تھی. ہمیں پہلی بار ملک کی ہسٹری میں اداروں کی طرف سے اس قسم کا تاثر مل رہا ہے کہ یہ سیاستدان ہمیں استعمال کر رہے تھے, اور ہم نے پھر ہاتھ جوڑ لیے کہ اپنا کام خود کریں. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب جو باتیں باہر نکل کے کر رہے ہیں وہ کسی بھی طور پہ اس کو سول سپریمیسی کی جنگ کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ اپنے لیڈر کا کسی بھی طریقے سے دفاع کرتے ہیں, کسی بھی اینگل سے دیکھتے ہیں. جو باتیں ساری خان صاحب کی ابھی تک ہیں گورنمنٹ جانے کے بعد اب تک,
सिविल सुप्रीमेसी की बात उस तहत आ सकती है खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप देखें कि जब हमारी भी परसों मुलाकात हुई थी खान साहब की, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आर्मी चीफ की पहले तो एक्सटेंशन की बात हो रही है, अब रिटेंशन की बात हो रही है, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आर्मी चीफ वाले मामले से हम पीछे हट गए हैं और हम सिर्फ जो है ना वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कल जब वो दोबारा साफियों से मिले तो फिर जो बकौल सोलंकी साहब उन्होंने फुलझड़ी छोड़ी। बात ये है कि सिविल सुपरमेसी की तो जंग हर कोई लड़ रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में जंग लड़ी है तो वो यही चाहते थे कि भाई एक्सटेंशन किसी को नहीं देनी, जो टेन्योर है वो पूरा हो। जिस तरह वो था कि राहिल शरीफ साहब ने एक्सटेंशन मांगी या नहीं मांगी, बातें यही आई खबरों में ना। तो अभी भी यही बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंड करने पे तैयार नहीं है, और वो जिन्हें आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं या उनकी जो पसंद के हैं वो मेरे ख्याल से 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। तो ये था कि शायद 27 को समरी आ जाए, शाम तक समरी आ जाए कि जब वो रिटायर हो चुके होंगे। एक लेफ्टिनेंट जनरल तो आज भी रिटायर हो गए जो सीनियर तरीन थे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से वो आर्मी एक्ट के एक जो चेंज करना चाह रहे थे कि अगर वो रिटायरमेंट उनकी आगे बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली वो उस बुके में रहेंगे जिनका नाम आना है आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और खान साहब इसको इक्वेट करें, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि ये पंजाब पुलिस की तर्ज पे लाना चाहते हैं। देखिए ये मेरे ख्याल से ये बात नहीं इस तरह कहनी चाहिए, क्योंकि पाक फौज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और एक बिल्कुल डिसिप्लिन इदारा है। अच्छा, ये बात हो सकती है कि आपको पाक फौज से इख्तलाफात हों, कुछ जर्नल से हो सकते हैं, कुछ और लोगों से, लेकिन जब आप फौज के खिलाफ बात करते हैं ना, तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो जवान बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, जो सियाचिन के ऊपर इस वक्त मौजूद है, जो LOC पे हैं, जो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, या उनके जो पेरेंट्स हैं, एक माँ है उसके 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, उसने कहा मेरे 2 बेटे भी तुम ले जाओ पाकिस्तान के लिए, वो डीमोरलाइज होते हैं। तो जिस तरह हमारे अपने घरों के अंदर इख्तलाफात होते हैं, अपने पेरेंट्स से होते हैं, अपने बहन भाइयों से होते हैं, तो हम उसको चौराहे में जाके उस मसले को हल नहीं करते, उसको हम घर में बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। जब आपके रात के अंधेरों में मिल के अपने सियासी मामलात डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आप ये मामलात भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें आपसे ये प्रॉब्लम है या इस ऑफिसर से हमें ये प्रॉब्लम है। बाकी बिल्कुल एक मैं खान साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा, जिस तरह सोलंकी साहब ने कहा, उन जो भी आर्मी का मसला है उसको इन हाउस ही सॉल्व होना चाहिए। जिस तरह DG ISI की तकर्री पे हमने देखा कि खान साहब और पाक फौज एक पेज पे नहीं थी और वहीं से इख्तलाफात इरप्ट होना शुरू हुए, उसी तरह अब जिस तरह आर्मी चीफ का मामला है, देखें कोई भी सिफारिश से फौज में जो है वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट भर्ती नहीं होता या मेजर भर्ती नहीं होता, पूरे एक प्रोसेस के ज़रिए आता है। कभी उसके लेफ्ट शोल्डर से गोली गुजरती है, कभी राइट से। अभी हमने एक लेफ्टिनेंट जनरल को शहीद होते भी देखा जो आवाम की खिदमत कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को देखना चाहिए, जो भी आएगा मेरिट पे होगा, जो भी क्राइटेरिया है। लेकिन अगर जिस तरह खान साहब कहते हैं कि क्राइटेरिया को विद इन द फौज आप ले जाएं और वहाँ से सिलेक्ट कर लें, ताकि ये जो पोलिटिसाइज होना शुरू हो जाता है और ये क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, ये कम से कम ख़त्म हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है वो तो इसलिए भी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज 2 महीने के लिए आता है, कोई 4 महीने के लिए आता है। तो ये फ़ौज में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने पूरी कमांड संभालनी होती है, 3 साल का पूरा उन्होंने एक स्ट्रेटजी देनी होती है, तो वहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती। तो विद इन आर्मी अगर इसका हल निकाल लें तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में बेहतर होगा। बिल्कुल सलाद की तरफ ब्रिगेडियर साहब फैक्चुअली करेक्ट है इमरान खान साहब की बात, क्योंकि अमेंडमेंट इससे पहले भी हुई थी और रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ खान साहब के दौर में ऐड किया गया था। अब वो आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट को ऐसे पेश कर रहे हैं आवाम के सामने कि जैसे ये कोई उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा और वो पंजाब पुलिस बना देंगे हमारी मुसल्लह फ़ौज को। देखें वो हर बात को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक बात ये है, इमरान खान को किसी लिहाज से भी फ़ौज के ऊपर कोई जिक्र नहीं। देखें मैं बिलीव करता हूँ सियासी लड़ाई है ना, सियासी तरीके से करें। डोंट ड्रैग आर्मी, डोंट ड्रैग सिक्योरिटी एजेंसी जो दुनिया की नंबर 1 है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, आप देखें, मैं उनके प्रोग्राम में मैंने जाना छोड़ दिया कि जो वहाँ पर बोल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। इट इज़ वेरी एम्बेरसिंग एंड इट इज़ हाईली यू आर अफेक्टिंग योर मोरल ऑफ ट्रूप्स। आपको चाहिए कि फ़ौज को नई तनकीद बनाएं। आप जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक रूल है, लेट हिम मेक प्राइम मिनिस्टर, और वो चीफ आएगा, आप देखेंगे 2 हफ्ते के बाद वो वही काम करेगा जो फ़ौज के लिए और रियासत के लिए बेहतर है। ही इज़ नॉट अ सर्वेंट टू एनीवन, ठीक है। और सेकंड ये कि देखें, एक ये कौमी अदारा है, ये बहुत ही प्रोफेशनल है। इसको आप पुलिस से कंपेयर करना, किसी और की तरफ करना, बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। ये जो 5th जनरेशन वॉर में ये इंडियन का जो नैरेटिव है रॉ का और एनिमीज़ का,
ایگزیکٹلی وی آر ڈوئنگ دا سیم. 75 ایئرز میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن بریگیڈیئر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, خان صاحب جب ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی جو عوام سامنے ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں. آج کل وہ ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر رہا ہوں ان 4 سال اور میں ہر معاملے کو اندر سے جان گیا ہوں. تو اداروں کے اندر بھی وہ اشارتاً یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور میں اس حوالے سے میں زیادہ سمجھدار ہوں اور میں صحیح تنقید کر رہا ہوں, زیادہ بہتر. یہ سب سے بری بات ہے. دیکھیں when you are prime minister you are supposed to know each and every state secret and it is and you آپ اوتھ بھی لیتے ہیں کہ میں وہ کبھی باہر نہیں بات کروں گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی کہ انٹیلیجنس بریفنگ میں 100 چیزیں بتائی جاتی ہیں کسی کے بارے میں, یہ ڈن دس, یہ ڈن دس, یہ ملک کے لیے بہتر ہے, ہم آگے یہ پلان کر رہے ہیں, یہ کریں. یو ڈونٹ کہ مجھے پتہ ہے, یو نو اٹ اینڈ آپ کو بتایا گیا اور اسی لیے بتایا گیا کہ آپ خاموش رہیں گے. سو ڈونٹ ٹاک لائک دس. میں یہ بتاؤں یہ آنیسٹلی بہت ہی ہارمفل ہے اور عمران خان صاحب یہ قوم کو سروس نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہی از آئی تھنک اگینسٹ یہ انٹرسٹ نیشنل کی کر رہے ہیں. اس لیے اس موقع پہ ابھی بھی جو بات کرتے ہیں آپ ضرور بات کریں, پالیٹکس کی بات کریں, سیاستدانوں کی بات کریں, بالکل ٹھیک ہے, بٹ ڈونٹ ڈریگ. جب آدمی نے کہہ دیا یہ پولیٹیکل اور وہ اب نہیں آ رہے تو آپ اس سے فرسٹریٹ ہو کے ان کو اور انوالو کریں. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ از ڈوئنگ اٹ. سولنگی صاحب اب یہاں پر بات ہو رہی تھی اور ہمیں حکومت کی طرف میں چاہتی ہوں کہ ہم بات ذرا لے کے جائیں. ایک امریکی سازش کا بیانیہ تھا, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئیں لیکن عمران خان صاحب کی بات پہ جو عمران خان صاحب ریپیٹ کرتے رہے اور ان کے چاہنے والے اس کو امریکہ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے رہے. کاؤنٹر حکومت نہیں کر سکی اپنے باتوں سے, اپنے پریس کانفرنسز سے, نہ ہی میڈیا کسی طرف سے بھی دوسری طرف کے حقائق جو سورسز سے رکھے گئے سامنے اس سے بھی بات نہیں کاؤنٹر ہو سکی. لیکن بھلا ہو عمران خان صاحب کا, اس نے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے خود ہی اپنی بات کو واپس لے لیا. انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں, یا اس کی جو بھی ٹرانسلیشن کی جائے خان صاحب کے بیان کی کہ امریکہ سپر پاور ہے, میں معاف کرتا ہوں, میں اس بات کو پیچھے بھلا کے آ گیا. اب دوسری بات ہے توشہ خانہ کا اسکینڈل, یہ بھی گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ نہیں جاتا, باتیں تو پہلے سے ہو رہی تھی لیکن میڈیا نے بریک کر دیا گھڑی کا معاملہ, گورنمنٹ اس کو بھی لے کے بیٹھ گئی. گورنمنٹ کسی بھی صورت کیا عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور اب اگر ڈار صاحب ملاقاتیں کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی بات ہے یہ, اس میں بھی کچھ آگے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو؟ ٹو بی فیئر ٹو عمران خان نے سرکاری طور پر غیر ملکی سازش کا بیانیہ واپس نہیں لیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ جو سازش ہوئی تھی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے, یہ میرے پیچھے ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی. وہ ابھی بھی اس بیانیے پر برقرار ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ کیونکہ وسیع تر قومی مفاد میں جو ہے وہ اب اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے عمران خان کا موقف. لیکن اس سے پہلے بھی جب وہ پنجاب پولیس کی آپ بات کر رہی تھیں تو بات یہ ہے کہ اگر پنجاب پولیس کو اگر کسی نے سب سے زیادہ ان کے کردار کی نفی کی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. آپ کو یاد نہیں ہے ناصر درانی کو کس نے بھیجا تھا پنجاب پولیس میں اصلاحات کے لیے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ تاریخ دیکھ لیں کہ کتنے آئی جیز انہوں نے بدلے. تو یہ ابھی بھی اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس کے کمانڈوز عمران خان کو تحفظ نہیں دے سکتے؟ ان کی اپنی حکومت کے اندر آپ نے خیبر پختونخوا سے کمانڈوز کیوں بھیجے ہیں؟ یہ کس پہ عدم اعتماد ہے؟ یہ انہی پر ہے. بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک ہی بات ہے, ایک بیانیہ, ایک جنگ ہے جو کہ میڈیا کے اندر لڑی جا رہی ہے, ایک جنگ ہے جو کہ عدالتوں میں ہوگی. عدالتوں کا جو معاملہ ہے نیب نے بھی آج کہا ہے کہ وہ تحقیقات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لمبا چلے گا. جہاں تک بیانیے کی بات ہے, حکومت نے اپنی طور پر کچھ جو ان کو نظر آتے ہیں فیکٹس وہ انہوں نے پیش کر دیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ کوئی اور بات سننا چاہیں گے, اس کا جواب نفی میں ہے. ان کی ٹرول بریگیڈ نہیں مانے گی. تو اس کا مقابلہ جو ہے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں ان کو جو حقائق ہیں وہ ماننے کے لیے تیار کیا جائے. باقی ڈار صاحب مل رہے ہیں, اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ بیمار ہیں, کرونا ہے, تو وہ مل رہے ہیں. تو ان کے ملنے جلنے سے اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. تھوڑی بہت ایک ٹیکنالوجی تو ہے سولنگی صاحب. ایلان مسک نے نا ٹویٹر کو آلموسٹ دیوالیہ کر دیا ہے, تو اگر ٹویٹر خدا نخواستہ 1-2 دن میں بند ہوتا ہے تو وہ بھی کافی افیکٹو رہے گا اس بیانیے کو حوالے سے جو رہتا ہے پوائنٹ آف ویو. لیکن نسیم صاحب, آپ ویسے بھی پنجاب کے اوپر اب بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں اور پنجاب حکومت کے حوالے سے ہم بہت سی چیزیں جاننا چاہتے ہیں.
FIR کا جو معاملہ ہے، اور آج کل خان صاحب نے ایک بار پھر دہرائی بات، انہوں نے کہا میرے اوپر مزید قاتلانہ حملے بھی ہوں گے، اور بڑی پریشانی کی ایک بات ہے کیونکہ ایک حملہ ہو چکا ان کے اوپر. کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ FIR یہ کروانا ہی نہیں چاہتے تھے، ورنہ عمران خان صاحب تو معاف کسی کو بھی نہیں کرتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا لگایا ہوا CM ان سے وہ یہ کام نہ کروا سکے؟ اچھا 2-3 سوال ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھے تھے. ایک تو سائفر پہ بھی پوچھا تھا کہ آپ بیک آؤٹ کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے میری حکومت اٹھائی تھی، یہ میری ذات کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، تو میں نے اپنی ذات کو قومی مفاد پہ جو ہے نا وہ فوقیت دی ہے، اور اس چیز سے میں پیچھے ہٹا ہوں. دوسری یہ پنجاب پولیس والی بھی ہم نے بات پوچھی، انہوں نے کہا دیکھیں جس پولیس والے نے FIR کاٹنی تھی اس نے کہا میں یہ FIR نہیں کاٹ سکتا، آپ کسی اور سے کٹوا لیں. یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اور پولیس کے علاوہ ان کے اوپر کسی کا پریشر تھا، جو کوئی بھی وہ پریشر لینے پہ تیار نہیں تھا. اور آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے کہ پریشر کہاں سے آ سکتا ہے. ادارے کے آفیسر کا نام تھا، ادارہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح سولز میں ان کی FIR کٹے. دوسری جو پولیس IG بات کر رہا تھا کہ ہم ان کی FIR کاٹنا چاہ رہے تھے، ہم نے تو ان کو آفر کی تھی، لیکن وہ FIR کاٹ رہے تھے نامعلوم افراد کے اوپر. لیکن رول تو یہی ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، ملزم اگر کسی کے اوپر بھی جا کے FIR کٹواتا ہے تو FIR فوری طور پہ کاٹنی چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے تانے بانے ملتے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہمارے سابق تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے اوپر بھی تو FIR کٹی تھی نا، ان کی بھی معاونت کے اوپر ہی ان کو سزا دی گئی تھی. تو یہ بڑے کنٹروورشل معاملے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انٹرفیئرنسز ہوتی ہیں اور آپ پرفارم اس طرح نہیں کر پاتے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کے لیے یہ ساری الزامات جو خان صاحب کے ہیں، کیونکہ وہ بڑی شخصیات کے اوپر اگر میں خاص طور پہ کہوں تو پرائم منسٹر صاحب اور انٹیریئر منسٹر کا نام بھی لیتے ہیں اور ایک فوجی افسر کا بھی نام لے رہے ہیں، تینوں کو ڈائریکٹ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، باقی کوئی بھی بات نہیں مان رہے ہیں. لیکن پنجاب میں جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، خان صاحب پہلے سے یہ بات کہہ جا رہے تھے، پنجاب حکومت بھی ان کے لیے تھریٹ الرٹ پنجاب پولیس نے بھی جاری کیا تھا، تو یہ ان کا ڈائریکٹلی ان 3 شخصیات کے اوپر جو الزام لگایا وہ ابھی تک کوئی سینس میک کیا آپ کے لیے اس معاملے میں؟ دیکھیں اگر انہوں نے یہ ISI کے آفسر کے اوپر نام نہ لیا ہوتا نا تو کب کی FIR رانا تو نام لوگ کی کٹ کی ہوتی. 1 سیکنڈ دیکھیں ایک سسٹم ہے فوج میں، یہ ایسی FIR نہیں کٹ سکتی سرونگ آفسرز کی اور سرونگ ٹروپس کی. ایون جب تک آپ کے پاس انفارمیشن ہے، ایکشنیبل ایویڈنس ہے، دین یو ہیو ٹو انفارم دا GHQ جی یہ ہم FIR کاٹنا چاہتے ہیں، یہ آفسر کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. دین دے ڈیسائڈ کہ ہم نے کورٹ مارشل کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے، ہمیں ایویڈنس بتائیں. یہ ہوتا ہے، یہی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں یہ انوالو کر کے یہ انہوں نے اس کو زیادہ ایشو اس لیے بنا لیا کہ FIR نہیں کٹے گی تو دین ویل گیٹ اے مور وکٹم کارڈ. اس لیے اگر یہ پہلے ہی رانا ثناءاللہ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں تو سب کی کٹی ہوئی، پہلے کتنے لوگوں کٹی رانا ثناءاللہ کی، ماڈل میں نہیں کٹی ہوئی، کتنی جگہ پہ کٹی ہوئی تو کٹ گئی ہوتی. اور پھر سیکنڈ یہ جنرل فیصلی آنیسٹلی میں بتاؤں از ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹ سولجر. یہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے ہیں. بلوچستان میں وہ سروسز ہیں جو کہ انہوں نے اپنی لائف کو تھریٹن کر کے کاؤنٹر انسرجنسی ختم کر دی تھی. اس کے بعد انہوں نے سندھ میں جو کام کیا کاؤنٹر ٹیررزم کا، یقین کریں یہ اب وہاں کے تاجروں سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کام کیا، کتنے نیٹ انہوں نے بسٹ کیے ہیں بیفور دے کوڈ آپریشنلائز، اور اس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں بچی ہیں. پھر اس کے بعد ان کی ٹرو پیٹریوٹک ہیں، ان کا اتنا ریئلی سیلف رسپیکٹ ان کی اپنی ہے، کبھی پرسنل انٹرسٹ نہیں کرتے. اور ہی از نون ان دا ملٹری کے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، دیٹ از آرمی ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہم. اور یہ 4 چیف آف آرمی اسٹاف کے سینسٹیو پوائنٹ میں رہ چکے ہیں. تو اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو میرے خیال میں یہ خود سوچنا چاہیے کہ کیا دنیا میں جگ رسائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ اتنے سینئر آفسر کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کا جو بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہے. تو میرے خیال پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے دس از اے لائن ہے، میں اس سے آگے کراس نہیں کروں گا. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور سب کا پاکستان کی مسلح افواج کے لیے بہتر ہے. 2-3 چیزیں اور اگر آپ اجازت دیں مجھے. دیکھیں ایک تو جس طرح پنجاب میں یا پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ اگر کسی کے بھی کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے نا، تو وہ شاید صحیح FIR کٹوانے کے بجائے جن سے ان کی مخاصمت ہوتی ہے ان کے سب نام ڈلوا دیتے ہیں. یہ ایک روٹین ہے پاکستان کے اندر. دوسری بات جو بریگیڈیئر صاحب نے کی، دیکھیں جن آفیسر کا نام لیا جا رہا ہے وہ بہت عرصے کے بعد اس پوسٹ پہ پہنچے ہیں. اگر آپ 10-12 سال پیچھے چلی جائیں تو ہی واز ویری ینگ، اور اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی تھی اور ایک پوری جنگ چل رہی
رہی تھی اس وقت ان کا کیا کردار تھا, انہوں نے کیا قربانیاں دی, کہاں کہاں پہ انہوں نے پوسٹنگ رہی اور کیا کیا ان کی پرفارمنس رہی, تو یہ کوئی نہیں بتا رہا. لیکن ایک سینئر آفیسر کو اس طرح بدنامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو میرے خیال سے وچ از بیڈ فار دا. لیکن صدیقی صاحب جو آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, اس میں کسی اور صحافی نے یا کہیں پر یہ بات ان سے کی گئی کہ آپ الزام تو لگا رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا؟ پرائم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر کو چلیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں, ان سے تو آپ کا جو جھگڑا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے, اختلافات بھی, لیکن ایک افسر کا اسپیسیفائی کر کے جب آپ نام لیتے ہیں تو کوئی ایک میسج, کوئی کال, کوئی ایسی چیز. دیکھیں بس یہ بات وہی آتی ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف بھی ایک زمانے میں بہت زیادہ نام لیتے تھے سربراہ میں ان کا جو فوجی, عمران خان سے بات ہوئی تو ان کو شک و شبہات ہے, وہم ہے, لیکن ثبوت کوئی نہیں ان کے پاس, کیونکہ اگر ایک بھی ایویڈنس ان کے پاس ہوتا تو وہ ایویڈنس دے دیتے تو عدالت اس کے اوپر فوری طور پہ کارروائی کرتی. تو یہ وہی بات ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آفیسر جو ہے وہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام. اور برگیڈیئر صاحب کوئکلی کہ پھر میں اگر آگے پھر ہم بڑھ جائیں گے, لیکن جو نواز شریف صاحب کہتے تھے وہ واضح طور پہ ہم جو کور کرتے آئے ہیں وہ کہتے تھے جی آپ سیاسی مداخلت نہ کریں, خان صاحب کا آپ ساتھ دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ خان صاحب جو ہیں جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, میری سمجھ بوجھ کے حساب سے وہ جو تشدد کی بات ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے, اور بڑی پریشان کن قسم کے الزامات ہیں تشدد کے, وہ بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں افسر کی طرف, اور یہاں پر اپنے اوپر قاتلانہ حملہ اس کی بات کر رہے ہیں. یا آپ کوئی بھی مماثلت کسی بھی طریقے سے کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ دے یوز ٹو ڈائریکٹ ایک انڈیویجول کے بارے میں دو لیٹ سے چیف آرمی اسٹاف کی بات کرتے تھے, ڈی جی آئی کی بات کرتے تھے, لیکن یہ جو کرمنل پروسیجر میں کرمنل پروسیجرز کے اوپر انوالو کرنا, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور یہ آنیسٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ آپ سوچیں کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو جو ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں سیاچن پہ یا افغان بارڈر پہ یا لائن آف کنٹرول پہ, وہ تو صرف ٹرانسسٹر سنتے ہیں ریڈیو اور تو کچھ نہیں. واٹ ول دے تھنک کہ وی آر ڈوئنگ دس, اور ہمارے آفیسرز کے خلاف جو اتنا کچھ کر چکے ہیں ان کو سب پتہ ہے, تو یہ ہمارے تو ہم کیوں جان دیں. تو دس از ویری ویری سیریس. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر میرے خیال میں دنیا میں کہیں فوج, پینٹاگون میں دیکھ لیں, پینٹاگون میں اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آپس میں کلیش رہتا ہے بٹ پینٹاگون آلویز پریویل, یہ وہاں پر ایک سسٹم ہے. یہی انڈیا میں دیکھ لیں, کبھی کسی نے را کے بارے میں بات کی ہے؟ نو بڈی ڈیئر ٹاکنگ لائک دس. یہ پاکستان میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. بالکل صحیح. اب بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے. پہلے سرنگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, میں چاہ رہی تھی اس کے اوپر ہم ضرور بات کر لیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسکینڈل ہم اب اگر ٹیکنیکلی دیکھیں, ہم صحافتی اعتبار سے بھی دیکھیں, بہت بڑا اسکینڈل ہے. یہ جو گھڑی کے حوالے سے ہے, خان صاحب کا جو بیان ہے وہ میچ ہی نہیں کر رہے آپس میں. لیکن جو مداح ہیں خان صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سا اتنا بڑا جرم کر لیا, اب خود کو تحفے میں ملی ہوئی گھڑی ہی تو بیچی ہے ہمارے لیڈر نے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس میں جو شروع سے ہی خان صاحب نے سچ سے گریز کا کام لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صحافی ابرار خالد گئے تھے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن میں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کا یہ جو ریاست مدینہ والی سرکار ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, ہم بتا ہی نہیں سکتے. تو جھوٹ کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی. ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ خان صاحب نے تو رولز بدلے اور 20% کی بجائے 50% کیے. اب جو دستاویزات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے قانون تو بدلا کہ 20 کی بجائے 50%, لیکن انہوں نے جب ادائیگی کی تو وہ پرانے قانون کے مطابق, یعنی اپنا ہی بنایا ہوا جو رولز تھے ان کی خلاف ورزی کی. پھر جس طریقے سے یہ کچی رسیدیں بنواتے رہے ہیں, جس طریقے سے شہباز گل نے ایک اور ڈیلر کا دبئی میں بتایا جس نے کہا کہ جی میرے پاس تو مجھ سے تو کوئی ان کی لین دین ہوئی نہیں ہے, یہ خواہ میں بدنام کر رہے ہیں. تو جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو عمران خان کو توشہ خانہ اور دوسرے جو معاملات ہیں بشمول 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آئے تھے, ان سب کو عدالتوں میں بھی اور عوام کی عدالت میں بھی ثابت کرنا پڑے گا. اور ٹھیک ہے ان کے فالوورز نہیں مانیں گے, لیکن باقی لوگ جو ہے وہ ماننا شروع کریں گے جب حقائق ان کے سامنے آئیں گے. صحیح. اور اب کیونکہ ذرائع سے نیب کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک معاملہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. آپ دونوں کا بھی اسی کے اوپر ایک کامنٹ چاہوں گی. پہلے برگیڈیئر صاحب آپ کہیے گا, باقی سب چیزیں ایک طرف کہ چلیں کتنی بڑی چوری ہے, ایون فیلڈ سر محل مقابلہ نہیں ہو سکتا, لیکن جو چالاکی یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے مبینہ طور پہ, میں کیونکہ رپورٹ کی حد تک کی بات ہے کہ ہم ایک وجہ یہ بھی سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی فال آؤٹ کی, ایک یہ اندازہ بھی ہے کہ بزدار صاحب کے حوالے سے یہ شکوہ کیا جا رہا تھا کہ کرپشن کر رہے ہیں, فرا گوگی فرنٹ مین بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ بھی ان کا نام آ رہا ہے.
خان صاحب کا امیج خراب ہو رہا ہے اس کے اندر جینوئنلی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں پہلے امیج خراب بھی ہوا کیونکہ جب پنجاب کی جس طریقے سے گورنمنٹ، پنجاب از اے اسٹیپنگ سٹون فار پالیٹکس. پنجاب اگر آپ کو ڈیلیور کرتا تو آج یہ پرابلم ہی نہ ہوتی. نمبر 2 اس کے بعد مورلی عمران از ڈیفینیٹلی رانگ، خاص طور جو اپنے امیج بلڈ کیا ہوا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے کیسز ہیں عمران کے اوپر اور فرح گوگی پر سون سے اوپر، آپ نے ایک کیس نہیں بنایا، آپ کیس بنائیں اینڈ لیٹ دا پیپل آف پاکستان نو اباؤٹ یہ جانے، پھر کورٹ آف لا میں جائیں اس کو پروو کریں. ایک بھی کیس انہوں نے بھی بنایا 8 مہینے میں نہیں بنایا. دیٹ از واٹ خالی یہ کریکٹر اسیسینیشن میں کہتا ہوں یہ ہونی نہیں چاہیے. آڈیو لیک، ویڈیو لیک، مریم نواز، سو یہ شہباز شریف یا عمران خان، یہ نہیں، یہ ضرورت نہیں. آپ سیاسی لڑیں، آپ نے کیسز بنائیں بالکل 10 بنائیں اینڈ لیٹ ہم فیس دا وے نواز شریف فیس. لیکن اب صرف یہ الزام تراشی کرتے رہیں کب تک چلیں گے؟ تو لوگ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لے کر آئیں سامنے، لے کے تو کچھ بھی نہیں آئے. صدیقی صاحب جب ہم کسی کے اوپر کوئی بندہ کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو اتنا ہی احساس ہوگا کہ کبھی ان کے اوپر کوئی آنچ اٹھ گئی تو وہ فوری اپنا دفاع کر کے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں گے. یہاں پہ خان صاحب کے رسپانسز کچھ سمجھ نہیں آ رہے. پہلے ہی آ کے انہوں نے فرح خان صاحبہ جو ہیں، کیونکہ میڈیا کی رپورٹس بہت ساری ہیں، ہم حکومتی دعووں کے مطابق یہ بات نہیں کرتے. ہمیں جب خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی تو ہمارے صحافتی دوست اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ پراپر طریقے سے چلا رہی ہیں پنجاب کی جو حکومت ہے. تو خان صاحب نہ بندہ لے کے آئے، وہ جس کو بیچی گئی ان کی جماعت کی طرف سے وہ بندہ بھی سامنے نہیں رکھا گیا، اور آئیں بائیں شائیں جیسے بیانات ہیں. اور فواد چوہی صاحب معاملہ مزید خراب کر رہے ہیں. 2 ملین کی ہوتی، 5000 کی ہوتی یا 50 ملین کی ہوتی، خان صاحب کا امیج یہاں پہ وہی بات آپ کو خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بالکل. اگر اب صاحب کو یاد ہو جب شارجہ کپ چل رہا تھا تو اس وقت گاڑیاں بہت کم ہوتی تھی، بڑی ایک لگژری سمجھی جاتی تھی. تو عمران خان کو ایک میچ میں مین آف دی میچ میں ایک بڑی اچھی گاڑی ملی اور انہوں نے وہ گفٹ جو ہے وہ عبد القادر کو دے دی، جسے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. پھر جب اپوزیشن لیڈر تھے اور کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ توشہ خانہ کی بات کرتے تھے، ہار کی بات کرتے تھے، اس کو بہت برا سمجھتے تھے. لیکن اب جب انہوں نے ایک تحفہ لیا، اس کے بے شک پیسے بھی دیے، لیکن جو اس کو بیچ دیا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کو فیور بھی کرتے ہیں وہ لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے سٹیچر کے مطابق جس طرح وہ بات کیا کرتے تھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. تو میرے خیال سے ہمیشہ کے لیے یہ توشہ خانے والا معاملہ بھی درست ہونا چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں آیا کہ توشہ خانہ سے آپ گاڑی نہیں لے سکتے، آپ اینٹیکس نہیں لے سکتے، یہ لا میں ہے. لیکن زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی سے امینڈ کروا کے 2 مرسیڈیز گاڑیاں، ایک BMW لیا. یہ جتنی لسٹ نکلی ہے پچھلے 3 سال سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ توشہ خانہ کا میرے خیال سے پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب، بریگیڈیئر حارث صاحب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب. اس سے ان اہم معاملات کے اوپر آپ لوگوں نے گفتگو کی. ہم دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے دنوں میں خان صاحب اس کا دفاع کر پاتے ہیں گھڑی والے معاملے کا یا صرف بیانات ہی آتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.